دنیا میں یا تو سچا پیار ماں کر سکتی ہے اور یا ماں کے بعد بیٹی کر سکتی ہے. میرے حضور فرمایا کرتے تھے فاطمہ امی بعد امی، فاطمہ میری ماں کے بعد میری ماں ہے. کہتے ہیں کہ جو خدمت جو پیار مجھے میری ماں سے ملا ہے پھر وہ پیار مجھے آمینہ کے سامنے ملا ہے، فاطمہ کے سامنے ملا ہے. حضور کہتے تھے اپنی بیٹی کے حوالے سے فاطمہ میری ماں کے بعد میری ماں ہے. اب سوچ تو صحیح بیٹی کیا ہوتی ہے، برا نہ مانیے گا. کل اللہ کرے سارے بیٹے باپ کے فرما بردار ہوں. اور جی اس میں باپ کا کوئی مطلب نہیں ہے، مطلب غرض بیٹوں کی ہونی چاہیے. اس لیے کہ اگر بیٹے باپ سے الگ ہو جائیں تو باپ نقصان میں نہیں بیٹے نقصان میں رہتے ہیں. کیونکہ اگر کوئی ٹہنی تنے سے کٹ جاتی ہے تو تنے نہیں سوکھا کرتے، ٹہنیاں سوکھ جایا کرتی ہیں. جی ٹہنی سمجھ گئے نا، تنا بھی سمجھ گئے. جڑ اگر کوئی شاخ درخت سے کٹ جائے تو بتاؤ درخت سوکھے گا کہ شاخ؟ شاخ. سارے بولے ہیں کیا سوکھے گا؟ شاخ سوکھ جاتی ہے. اور تجربہ نہ ہو تو کر لینا، ایک بیٹا باپ کے ساتھ رکھو، دوسرا بیٹا باپ سے دور رکھو. وہ بیٹا جو باپ سے دور ہے اسے فل خرچہ دو، اور جو بیٹا باپ کے پاس رہتا اسے گن کے روٹی دو. پھر 18 سال میں وزن تول لینا، جو باپ کے ساتھ رہے گا وزن اسی بیٹے میں زیادہ ملے گا. اس لیے کہ باپ کی چھتر چھایا میں پلنے والے بیٹے کی پرورش کا انداز بھی نرالا ہوتا ہے. بے شک حق بات ہے. یہ بات یاد رکھیے گا. تو اگر بیٹے باپ سے جدا ہیں تو باپ کا نقصان نہیں، بیٹوں کا نقصان. اللہ آپ کو توفیق دے کہ ہم باپ کی قدر کریں. ہم سب کو اللہ توفیق دے کہ ہم باپ کی عزت کریں. بڑی دولت ہے. لیکن میں بات جو عرض کرنا چاہتا ہوں سنیں، کبھی دور ایسا بھی آتی ہے کہ بہویں پورا پریوار بگاڑ دیتی ہیں. کسی گھر کے بیٹے خراب نہیں ہوتے. جب وہ 18 سال تک ایک تھالی میں کھاتے رہے، خالد بھائی 25 سال تک ایک تھالی میں کھاتے رہے، تو یہ 26واں سال جو شادی کے بعد لگا ہے اب کون سے کانٹے بھائیوں میں نکل آئے. بھائی کل بھی بھائی تھا، آج بھی بھائی ہے، لہو آج بھی دونوں کی رگوں میں ہے. لیکن دشمنی کی وجہ کیا ہے؟ یہ جو کالی کھوپڑی والی آئی ہے، اس نے کہا کب تک ان کی نوکری کرو گے، اپنا بھی کچھ کرو. جی صحیح بات. مجھ سے ان کی روٹی نہیں پکتی، سب کی. اکیلے رہیں گے تو پکائیں گے کھا لیں گے. میں بیٹیوں سے گزارش کروں گا. رخصتی ہوئی تھی تب کنڈیشن کیا تھی؟ نکاح ہو گیا، اس کے بعد جب گاڑی میں بیٹھنے کا نمبر آتا ہے نا آدھا گھنٹہ لگا دیتی ہے گاڑی تک آنے میں. یہ میری بھی گھر کی بات ہو سکتی ہے، آپ کے بھی گھر کی بات ہو سکتی ہے. میں خالی اپنی سسرال کی نہیں، میں تو اپنے گھر کی بھی بات کر رہا ہوں. سمجھ رہے ہیں نا میری بات؟ شاید میں آپ کو فری جنت نہیں بانٹ رہا ہوں اس لیے بات اچھی نہیں لگے، بہت اچھا. لیکن یاد رکھیے گا کہ جس نے ان باتوں پہ عمل کر لیا انشاءاللہ مرنے کی دیر ہے، جنت ملنے میں دیر نہیں ہوگی. سبحان. کتنی دیر لگ جاتی ہے گھر سے گاڑی تک آنے میں؟ بولے آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ تک لگ جاتا. کیوں؟ جب چلے نا بھائی دکھا لپٹ کے روئی، چھٹی نہیں رہی. اس سے چھٹی چچا دکھ گئے، اس سے لپٹ کے روئی. اس سے چھٹی ماموں سے لپٹ کے روئی. اس سے چھٹی بھائی سے لپٹ کے روئی. کیوں؟ کہا کہ آج ان کی جدائی کا غم برداشت نہیں ہو رہا ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں میری بہن میری بیٹی ذرا رک کے تو بتا، جب تو گھر سے چلی تھی اپنے بھائی سے لپٹ کے روئی تھی، باپ سے لپٹ کے روئی تھی، چچا سے لپٹ کے روئی تھی، تجھ کو ان کا درد اتنا تھا کہ آدھا گھنٹے تک ان سے لپٹ کے روتی رہی. جب اس باپ کے لیے آدھا گھنٹہ روئی ہے تو اس باپ میں کون سے کانٹے ہیں جس کو تو 2 بار چائے دیتے ہوئے نکنکاتی ہے، گرم روٹی دیتے ہوئے تیرے لہجے بگڑ جاتے ہیں؟ کیا تم نے وہاں پریوار کا کھانا نہیں بنایا ہے؟ وہاں 12 لوگوں کا کھانا بناتی رہی، یہاں 4 کا کھانا بناتے ہوئے تیرے ہاتھ دکھ جاتے ہیں. پھر کہتے ہیں کہ ہماری بہو کو بیٹی کو عزت نہیں مل رہی ہے. میں کہتا ہوں خدا کی قسم جب تیری بیٹی سسرال جانے لگے اس سے اتنا کہہ یہاں ماں باپ چھوڑ کے جا رہی ہے، غم نہ کرنا تو ماں باپ تجھے وہاں مل جائیں گے. یہاں بھائی چھوڑے ہیں وہاں بھائی مل جائیں گے.
جیسے ہم سے پیار کیا ہے ویسے ان سے پیار کرنا. خدا کی قسم تیری بیٹی کو آنے میں دیر ہو جاتی, اسے عزت ملنے میں دیر نہیں لگ سکتی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت فیضان غوث اعظم اصلاح معاشرہ مفتی حماد رضا صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. طیبہ زندہ باد. مفتی صاحب بہت یہ سمجھا کے بھیجو نا بیٹی کو. بہت اچھا مفتی صاحب. لیکن چابی غلط بھری جا رہی ہے. کہہ رہا رو کیوں رہی ہے؟ 6 کلومیٹر ہی تو ہے. آنکھیں بھی کوئی نکالے, فون لگا دیے, چابی لگی ہے. صحیح سنو بات. بھائی, بڑے بڑے دھنا سیٹوں سے بیٹیاں نہیں پلی. 4 بگلنے والے کی اوقات کیا ہے بیٹی پال لے. بادشاہوں سے بیٹیاں نہیں پلی. بیٹیوں کے گزارے باپ کے گھر نہیں, شوہر کے گھر ہوتے. کبھی یہ رائے دے کے ان کی زندگی برباد کرنے کی کوشش مت کرنا. رب نے شوہر کو جو پاور دی ہے نا, اسے پھانسی بھی دے دو کہ اس کا کچھ نہیں بگڑے گا, لیکن تیری بیٹی کا سب کچھ بگڑ جائے گا. بے شک. سب کچھ بگڑ جائے گا. اور ہم نے دیکھے ہیں, ایک دور تھا, آپ لوگوں نے وہ دور دیکھا ہوگا, ہمیں شاید کچھ یاد ہے کچھ نہیں ہے. وہاں خالد صاحب کل گزرے ہوئے دور میں کسی کی بیٹی کو طلاق ہوتی تھی نا تو 8 دن تک باپ گھر سے نہیں نکلتا تھا. یہ غیرت ہوتی تھی. طلاق کے بعد نہیں نکلتا تھا. آج بھاگ جائے تو اگلے دن منہ دھو کے آ جاتا. حیا کا پانی مر گیا. بیٹی کو اگر طلاق ہو جاتی باپ کو ہارٹ اٹیک ہو جاتا تھا. آج بیٹی کا ہاتھ پکڑ کے کچہری میں باپ کہتا نہیں رکھنی ہے جی طلاق دلواؤ, نہیں رکھنی ہے طلاق دلواؤ. یہ ہمدردی نہیں, یہ بیٹیوں کے ساتھ دشمنی ہے. بات. یہ ان کے ساتھ ستم ہے. کتنے دن کھلا لے گا؟ 8 دن. کبھی تو مرے گا نا. جی صحیح بات. مرے گا. 4 بیٹے بھی چھوڑے نا تو بھی 4 دن کھلا کے کہہ دیں گے کب تک تیرا بوجھ اٹھائے. پھر کس کے دروازے جائے گی؟ خدارا میاں بیوی کے جھگڑے میں آپ ٹانگ نہ اڑیں. ہاں اگر شوہر ستم کر رہا ہے تو بے شک اس کے پاس 1 منٹ کے لیے بیٹی مت چھوڑو. اس لیے کہ وہ ہماری بیٹی ہے, ہمارے گھر کا پھینکا ہوا کچڑا نہیں ہے جسے ہم دوبارہ گھر میں نہیں لے سکتے. اگر آپ کی بیٹی کی زندگی مشکل ہو گئی ہے لے آؤ نکال کر کے, رب اس کے لیے کہیں اور رزق کا انتظام کرے گا. لیکن ناک کے لیے نہیں, شان کے لیے نہیں, خاصابی اور پدھانی میں نہیں. تو جب یہ چابی بھری جاتی ہے نا تو پھر بیٹیاں بہو بن کے نہیں بم بن کے جاتی ہیں. جی جی صحیح بات. بم بن کے جاتی ہیں. چائے مانگ لے دولہا وہیں پھٹ جائے گا. میرے باپ نے 10 لاکھ دیے تھے, چائے خود بنا کے پی. ہونا بھی یہی چاہیے 10 لاکھ والوں کے ساتھ. میں تو کہتا ہوں ان سے جوتیاں اٹھوائیں تاکہ اوقات پتہ چلے کہ تجھے بیٹی سے پیار نہیں, تجھے پیسے سے پیار تھا. صحیح بات ہے. بہت یہی اچھا. ہونا بھی چاہیے ایسے کتوں کے ساتھ جی بہت اچھا. جو بھیک مانگ کر کے پیسہ لیتا ہے. جی جی بہت اچھا. مشکل ہو گیا جینا. بہت اچھا بات. مشکل ہو گیا جینا. اچھی بات. مولوی 5000 مانگ رہے نکاح پہ تو کہہ رہا لکھا ہوا دکھا, اور تو جو 10 لاکھ روپے مانگ کے آیا بغیر, صحیح بات ہے. وہ کیا تو لوہے محفوظ پہ پڑھ کے آیا؟ حق بات. کنڈیشن دیکھو ہماری حالات ہے. ہم اتنے گئے گزرے لوگ ہیں, پوری زندگی بیڈ نہیں خریدتے کیونکہ اللہ کو جہیز میں ملے گا. صحیح بات. ایک ہی موٹر سائیکل میں ویلڈنگ کرا کے چلا رہا, اللہ کو نہیں ملے گی. ہاں صحیح بتا رہا ہوں. یہی سوچ. ایک کھاٹ کا پایا 3 بار ٹوٹا ہوگا, اس پہ پلاسٹک, اس پہ لویا, کیلیں. کیوں؟ نئی چارپائی آنے والی اگلے سال. اتنے بے حس لوگ ہیں اور جنت میں جانے کی سب کی تمنا ہے اور ہونی بھی چاہیے. میرے محبوب نے مانگا, فرمایا جب بھی مانگو رب سے جنت مانگا کرو. کتنے لوگ جنت میں جانا چاہتے ہیں؟ ہاتھ اٹھا کے بتائیں. سبحان اللہ. اللہ جنہوں نے ہاتھ اٹھائے سب کو محبوب کے صدقے میں جنت عطا فرمائے. ہے نا؟ آمین. اللہ ہم سب کو جنت عطا فرمائے. لیکن آسان طریقہ میں بتاؤں. مشکل ہے بہت جنت ملنا, لیکن آسان ایک ہے. کیا ہے؟ سنو بھی توجہ ہے سارے نوجوانوں کی. جی ارشاد. جن کی نہیں ہوئی ہے وہ بھی سنیں, جن کے بچے جوان ہو گئے
وہ بھی سنیں، جن کی ہو گئی ہے وہ بھلے کل بعد میں موبائل میں سن لیں، بہت بہت۔ اگر جنت جانا چاہتے ہو تو اللہ نے اگر تمہیں تھوڑا بہت دیا، ایک بیڈ اپنے پاس سے خرید لو۔ خرید سکتے؟ انشاءاللہ خرید سکتے؟ اگر نہیں خرید سکتا تو نکاح اجازت بھی نہیں ہوگی۔ نکاح نانو نفقہ ضروری ہے، قدرت سے۔ ہاں قدرت ہو اس پہ۔ بھکاریوں جو 10-10 لاکھ مانگتے ہو، پوچھ تو لو مولوی سے نکاح ہوا بھی ہے کہ نہیں۔ میں تو رجسٹرڈ بھکاری ہوں۔ صحیح بات، چھت دے، کھانا دے، کپڑا دے، ہوتا کیا تو خالی اسٹرکچر بنا کر نا مکان کا تیار، فرنیچر بھی لڑکی والے بنوائیں گے۔ وہ پوچھ رہا نا بتا دے بھائی کتنے، بھائی کتنے کی الماری، تو کہہ رہا اسے بھیج دو مستری کو، ناپ لیا گا اور کوئی بنا دے گا۔ ایسی چیز تو للہ پیدا کر کے محلے میں دے دیتے کسی کو کہ پال دیو، جتنا ہمارے بس کا تھا ہم نے کر لیا، جتنا تمہارے بس کا اب تم کر دے ہو۔ بغیرت بھیج دیتے، حرام کی لت لگ گئی ہے کھانے کی۔ صحیح بات ہے۔ میں ایسے لوگوں کو کتے سے پتھر مانتا ہوں، اس لیے کہ کتا پھینکا ہوا کھاتا ہے، یہ چھین کے کھا رہا ہے، جی یہ چھین کے کھا رہا ہے۔ جسے نہیں پتا تھا آج پتا چل گیا۔ میں بتا کے جا رہا ہوں، کسی کو مجبور نہ کرنا 10 لاکھ دینے۔ بے شک، تو میں نے کیا کہا، ایک بیڈ لے لو، چند پلیٹیں لے لو، کھانا بنانے کے برتن لے لو، ایک بستر لے لو، چند جوڑی کپڑے لے لو، خالی ہاتھ کسی کمزور کے گھر چلے جاؤ، چند عزت دار لوگوں کو ساتھ لو۔ 250-300 براتی کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے، 4 عزت دار لوگوں کو لو، ایک بڑے عالم کو لے کر کے چلے جاؤ، جا کے غریب کے دسترخوان پہ بسم اللہ کہہ کے بیٹھو، پانی پیو، نکاح کرو، کہ خالی ہاتھ بیٹی دے دے اور یہ بھی کہہ دے کہ تو صرف بیٹی نہیں، ہم تو یہ سمجھتے ہیں جس نے بیٹی دے دی ہے اس نے سب کچھ دے دیا ہے، اس کی بیٹی کو لے کے اپنے گھر کی عزت بنا لے۔ خدا کی قسم تو مر کے قبر میں بعد میں جائے گا، خدا تیری قبر کو جنت پہلے بنا ڈالے۔ بے شک، سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت، مفکر اسلام مفتی حماد رضا مراد آبادی، جشن غوث الورا و ایصال ثواب، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، طیبہ زندہ باد۔ آسان کرو نکاح، آسان، اتنے آسان کر دو نکاح کہ بیٹیاں پھانسی لگانے پہ مجبور نہ ہو، اتنے آسان کر دو نکاح کہ بیٹیاں غیروں کے ساتھ بھاگنے پہ مجبور نہ ہو، بہت اچھی، اتنے آسان کر دو نکاح بیٹی فخر سے غریب کی بھی ہو تو کہے رب کا شکر ہے اس نے غریب بنایا تو کیا ہوا، مجھے حضور کی امت میں پیدا کر دیا ہے۔ اس بات پہ فخر کریں بیٹیاں، ایسا کر دو نکاح کو آسان، بہت اچھا، ماشاء اللہ۔ لیکن برا نہ مان لے۔ کہہ دوں ایک بات ہوگا، جی انشاءاللہ، برداشت کر لیں گے؟ کرو بھائی، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ پتہ نہیں میری آپ کی ملاقات اب کب ہو، جی صحیح، لیکن اتنی دوا لے لو کہ آسانی سے بیماری قریب نہ آئے۔ بے شک، توجہ ہے نا؟ معاف کیجئے گا، ہم میں نا نام و نمود بہت ہے، شہرت کے کام بہت ہیں۔ ہم تو رمضان میں بھی غریب کو زکوٰۃ کا کپڑا دیتے ہیں کہ جو حق تھا اس کا، اسے بھی کیمرے پہ دیتے ہیں۔ صحیح بتا، غریب کو اگر ہم زکوٰۃ دے رہے ہیں نا وہ بھی کیمرے کے سامنے لا دے رہا، اپنے آگے کا اٹھا کے نہیں دے رہا، وہ جو اس پہ واجب کیا گیا تھا وہ دے رہا، تو وہ بھی کیمرے کے رکھ کے آگے رہا ہے نا۔ لوگ رمضان میں پوچھتے ہیں بہن کو زکوٰۃ دے سکتے کہ نہیں، تکلیف ہوتی ہے، بہن زکوٰۃ کے لیے رہ گئی تھی، بہن زکوٰۃ کے لیے رہ گئی تھی، بہن کے حصے میں صرف زکوٰۃ آنی تھی، بہن ہے تیری، خون ہے تیرا، زکوٰۃ پوچھ رہے دے سکتے ہیں یا نہیں یہ الگ مسئلہ ہے، لیکن مجھے تو غیرت اس بات پہ آتی ہے تو سوچ کیوں رہا ہے اسے زکوٰۃ دینے کی؟ کیا تو اسے اپنے حصے کا آدھا اٹھا کے نہیں دے سکتا؟ رب نے تجھے امیر بنایا ہے، تیرے پاس 3 منزلہ مکان ہے، 4 منزلہ مکان ہے، تجھے جائیداد کا مالک تو بن گیا ہے، کیا اسے اٹھا کر کے اپنی جیب سے 1 لاکھ نہیں دے سکتا؟ بہت اچھی، بہن سے زکوٰۃ لے گی، بدلے اپنے رویے،
रमजान के महीने में बहन के दरवाजे पे ज़कात लेके ना जा। खुदा की कसम, अगर बहन को ज़कात देते वक्त उसकी आंख में आंसू आ गए ना, कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा, कोई नहीं मिलेगा। बहन बहन होती है। हमने तो यहां तक देखा, अक्सर देखिए जो हम बेटियां करते ना, तो हमें सामने वाले को तो पता है, लेकिन हम अपनी कोशिश यही करते हैं कि हमारी बेटी के दिन अच्छे गुजरे। यही सोचता है ना हर बाप यही सोचता है। रुखसती पे देखा तुमने बाप को रोते हुए? देखा होगा, सबने देखा होगा। इतना रोता है बाप बेटी की रुखसती पे कि वो बेटी के जनाजे पे इतना नहीं रोता। क्यों जानते हो? उसके जनाजे पे सब्र होता है कि ये खत्म, इंतकाल हुआ, लेकिन रुखसती पे ना सब्र नहीं होता। एक ख्याल रह रह के सुर रुलाता है। मैंने बेटी को चटनी खिलाई मगर इज्जत से खिलाई थी। मैंने बेटी को एक ही जोड़ी में कपड़े में साल गुजरवाया, लेकिन कभी बेटी पे दाग नहीं लगने दिया। आज पराए घर जा रही है, खुदा जाने घी रोटी मिलेगी, इज्जत से मिलेगी कि जिल्लत से मिलेगी। ये सोच के बाप रो देता है कल मेरी बेटी का कैसा गुजरेगा। ये मैं मजदूरी करके 150 रुपए लाता था, ये तोड़ के ऐसे आती थी जैसे शहजादियां तोड़ के आती हैं। कल खुदा जाने शोहर लाख लाएगा तो मेरी बेटी को इज्जत से आवाज भी देगा कि नहीं देगा। ये सोच के बाप रोया करते हैं, ये सोच के बाप बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। हर बाप ये चाहता है कि बेटी की जिंदगी सुख में गुजरे, लेकिन होता क्या है, कभी कभी ये है कि हालात इतने बिगड़ जाते हैं कि बेटियां गुर्बत में आ जाती हैं, बच्चियां पैदा हो जाती हैं। फिर नुकसानात आप देखे तो सही, जब बच्चियां पैदा होती हैं, बहन की बेटी जवान हो जाती है, वो भाई के दरवाजे पे आके कहती है भैया, कहा क्या बात है, कहा बेटी जवान हो गई है इसलिए आई थी, ख्याल रखना ख्याल रखना। तो जो निकम्मे भाई होते हैं बेगैरत, वो क्या कहते हैं, वो कहते हाँ हाँ रिश्ता तू भी ढूंढ, हम भी देख रहे हैं। लोग कहते तेरी बहन आई थी, गरीब है यार, तू क्या कह रहा है, रिश्ता ढूंढने की बात कर रहा है। तो भाई बड़ी बड़े तकल्लुफी से कह देता है 1 लाख दे देंगे, 2 लाख दे देंगे, काम चल जाएगा। मैं कहता हूँ बेगैरत जेब में रख अपने 2 लाख को। तेरे दरवाजे पे जो बहन आई थी, ये रिश्ता ढूंढने नहीं आई थी, ये बताने नहीं आई थी कि उसे रिश्ता नहीं मिल रहा है। रिश्ता तो उसकी नजरों में भी कही थी, लेकिन कोई 5 लाख मांग रहा था, कोई 8 लाख मांग रहा था, किसी ने बुलेट मांगी थी, किसी ने मर्सिडीज मांगी थी। वो इसलिए आई थी भाई तुझे रब ने अमीर बनाया है, मुझे गरीब बनाया है, तुझे याद दिला दूं तेरा बेटा जवान हो गया है, मेरी बेटी भी जवान है, तू लाख 2 लाख दे करके उसे भीख ना दे। अगर इंसानियत है उससे कह दिल थोड़ा ना कर। अगर तेरी बेटी जवान है, बेटा मेरा भी जवान है, परेशान मत हो, तू पानी का इंतजाम कर ले, बेटे को दूल्हा बना के मैं ला रहा हूँ। खुदा की कसम तुम इस तरह से बहनों को राजी कर लो, मदीने वाला भी राजी हो जाएगा, काबे वाला भी राजी हो। वही बाबा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, पैगामे मुस्तफा, जश्ने गौसुल बरा, मुफ्ती हम्माद रजा साहिब किबला, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत अच्छा मैसेज है मुफ्ती साहब। प्यार करेंगे इंशाअल्लाह बहनों से, इज्जत करेंगे उनकी, कदर करेंगे उनकी। बहन इसका बदल नहीं मिलेगा, इसका बदल नहीं मिलेगा। उन घरों में देखो जिनमें 8 बेटे हैं, एक भी बेटी नहीं, वो घर नहीं कब्रिस्तान लगते। उन घरों में चले जाओ जिनमें कोई ना हो, एक बेटी रहती हो, खुदा की कसम वो बाग लगता है। और जानते हो इस रिश्ते को, बहन बेटी, बड़ी बात कहने लगा हूं, अल्लाह करे समझ जाए इस बात से कि बहन बेटी कितनी अहम होती है, कितनी अहम होती है। ये जो 4 बेटियों पे तलाक का रिवाज है ना, अल्लाह ऐसी मार मारेगा कोई बचाने वाला नसीब नहीं होगा। मुंह टेढ़ा ना करना उसकी रहमत, मुंह ना बिगाड़ना। हम तो खुल के कहते हैं ये बात, जिस घर में बाप की मैयत पड़ी हो और रोने की आवाज ना आती हो, समझ लेना इस घर में बेटी नहीं है। सीधी सी बात है। जिस घर के अंदर बाप की मैयत हो और रोने की आवाज ना आए, समझ जाना इस घर में बेटी नहीं है। मैं भी बेटा हूं, आप भी बेटे हैं। मैं नस्ल और रिश्तों की मुखालफत नहीं, बताना चाहता हूं बाप का इंतकाल हो, बेटा 4 बार जनाजा छोड़ के बाहर चला जाता है, लेकिन हमने बेटियों को 22-22 घंटे बाप का जनाजा छोड़ते हुए नहीं देखा है। बैठ जाती है तो बैठी रहती है,
وجہ صرف یہ ہے کہ بیٹے جائیداد کے وارث ہوتے ہیں، بیٹیاں باپ کے پیار کی وارث ہوا کرتی ہیں۔ وہی بات زندہ باد۔ اور ہم بیٹیوں کو مکمل تعلیم اس لیے نہیں دیتے، ایک سیدھا سا تانا دیتے، اسے تو پرائے گھر جانا ہے، اور بیٹوں پہ اس لیے 10 لاکھ لگا دیتے کہ یہ بڑھاپے کا سہارا بنے گا۔ میرے بھائی سن اور کان کھول کے سن، بیٹا اگر بڑھاپے کا سہارا ہوتا ہے تو بیٹی آخرت کا سہارا ہوتی ہے۔ کیا بات، تو بیٹے کو LLB BOMS MBBS IAS IPS کچھ بھی بنا لے، تیری مرضی ہے، ایک دن یہ نہیں کہے گا یہ میرے باپ کی مزدوری کا کمال ہے۔ اور بیٹی کو صرف قرآن پڑھا دے، باپ کو مرے ہوئے 40 سال بھی ہو جائیں گے، جب وہ قرآن کھول کے بیٹھے گی اسے ہر لائن میں باپ کا چہرہ دکھائی دے گا، اور جب بھی قرآن بند کرے گی کہے گی مالک قرآن پڑھا میں نے ہے، اس کا ثواب پڑھانے والے کی روح بھیج دے۔ یہ بیٹیاں ہوئی، انہیں ہم نہیں پڑھانا چاہتے، انہیں ہم نے پیچھے کر دیا۔ مت بناؤ بیٹیوں کو IAS IPS، بیٹیوں کو کنیز فاطمہ زہرا بنا لو۔ وہی بات، یہ تمہاری سب سے بڑی معراج ہے، سب سے بڑی معراج تمہاری یہ ہے کہ تم بیٹی کو عالمہ بناؤ، بیٹی کو قاریہ بناؤ، بیٹی کو قرآن کی حافظہ بناؤ۔ اس سے بڑی تمہارے لیے کوئی اور خوشی اور عزت کی بات نہیں ہو سکتی۔ بیٹی خود میں ایک رحمت ہوتی ہے، گارنٹی ہے، دنیا گھوماؤ۔ مجھ سے لوگ جب بھی کہتے نا دعا کرے 4 بیٹی نکاح نہیں ہوا، میں ہنس دیتا ہوں، میں کہتا ہوں ٹینشن لے رہے، ٹینشن لے رہے، ٹینشن بیٹے کے نکاح کی لے، بیٹی کی مت لے، اس لیے کہ بیٹیوں کی نگرانی کے لیے رب کی رحمتیں موجود ہوتی ہیں۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے بیٹی کی شادی کرتا آدمی کہتا بڑا پریشان ہوں، کچھ بھی نہیں ہے ہاتھ میں، اور جب شادی ہو جاتی ہے کہتا پتہ ہی نہیں چلا کیسے ہو گئی۔ یہ کیا پتہ ہی نہیں چلا کیوں؟ خدا کی رحمتیں ساتھ کھڑی ہوتی ہیں۔ بے شک بے شک، فکر ہی مت کر بیٹی کی، ٹینشن نہ لو، مگر ان کی آمد کا منہ نہیں بگاڑنا۔ میں نے بات چھیڑی تھی بیٹی ہو تو چہرے بگڑ جاتے ہیں، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ بات سمیٹنے لگا ہوں، وہ ایک شخص کو اللہ نے 6 بیٹیاں عطا کی۔ کتنی؟ 6 بیٹے، زور سے کتنی؟ 6 بیٹی اللہ نے۔ 7ویں بار جب خوشی کا دور آیا اس نے بیوی کے پاس بیٹھ کے کہا، بیوی کے پاس اس نے بیٹھ کے کہا سن اب تک 6 ہو گئی ہیں، اگر 7ویں بیٹی پیدا ہو گئی نا تو اسے تو قتل کروں گا اور تجھے گھر سے نکالوں گا۔ قرآن تو یہ کہتا اللہ جسے چاہتا بیٹی عطا کرتا ہے، جسے چاہتا بیٹے عطا کرتا ہے، یہ سب اس کی قدرت میں ہے نا، تو پھر کسی کی بیٹی ذمہ دار کیوں؟ کسی کی بیٹی کی خطا کیا ہے؟ کیا دینا؟ یہ فیصلے رب کرتا ہے، یہ فیصلے رب کرتا ہے۔ 6 بیٹیاں ہو گئی، اس نے کہا 7ویں ہو گئی نا تو بچی کو تو قتل کروں گا اور تجھے گھر سے نکال دوں گا۔ ماں تو ماں تھی، جب اس نے بیٹی کے قتل کا نام سنا نا اس نے کہا مالک 6 بیٹیوں پہ گالیاں ملی، میں برداشت کرتی رہی، لیکن اس بار جو بات کہی ہے نا میرے شوہر نے 7ویں بچی کے قتل کرنے کی بات کہی ہے، اللہ میں ماں ہوں، بیٹی کی چیخ کیسے برداشت کروں گی؟ مالک تو نے 1 بیٹی دی میں نے خوشی سے گود میں لی، تو نے 2 دی میں نے سنبھالی، تو نے 3 دی، 5 دی، 6 دی، مالک آج تک کوئی شکوہ نہیں، 7ویں بھی دے گا تو میں گود پھیلا کے لے لوں گی، مجھے کوئی اعتراض نہیں، لیکن میرے مالک میرا شوہر جو ہے نا اس کا دماغ خراب ہے، اس کا دماغ خراب ہے۔ سجدے میں سر رکھ کے رو کے کہتی ہے یا اللہ یا تو اس کا دماغ ٹھیک کر دے یا مجھے 7واں بیٹا عطا کر دے۔ موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لی ہے، ادھر یہ روئی رات میں مصلے پہ، ادھر شوہر بستر پہ لیٹا ہے، خواب دیکھ رہا ہے، میدان قیامت ہے، عمل تو لے جا رہے، میری بھی باری آ گئی، گناہ زیادہ ہے، حکم ہوتا ہے لے چلو جہنم کی طرف، کا فرشتوں نے گھسیٹنا شروع کیا، میں چیختا رہا میری ایک نہ سنی گئی، میں پکارتا رہا کوئی سننے والا نہیں تھا، کہ میں پریشان تھا، جب فرشتے لے کے مجھے جہنم کے دروازے پہ پہنچے ہیں، کیا دیکھتا ہوں سب جہنم کے پہلے دروازے پہ میری بڑی بیٹی ہاتھ لگا کے کھڑی ہو جاتی ہے، یا اللہ یہ میرا باپ ہے، اس نے لقمے لقمے کر کے کھلا کے پالا تھا،
इसने मजदूरियां करके हमें पाला था, मेरे मालिक इसे जहन्नम में न डाल। कहते जब बच्ची ने रास्ता रोका, फरिश्तों ने उस दरवाजे से हटाया, दूसरे दरवाजे पे लेकर के गए। कहता दूसरे दरवाजे पे दूसरी बेटी खड़ी थी, ये ख्वाब बता रहा है। कहा तीसरे दरवाजे पे गए, वहां तीसरी बेटी खड़ी थी। चौथे दरवाजे पे गए तो चौथी बेटी खड़ी थी। पांचवें दरवाजे पे गए, पांचवी बेटी खड़ी थी। कहा जब छठे दरवाजे पे गए तो छठी बेटी थी। कहते 6 दरवाजे मैं पहुंचा, 6 पे 6 बेटियां थी। कहता जहन्नम के दरवाजे 7 थे, बेटियां 6 थी। जब हटा के 7वें पे लेके गए, मैंने क्या देखा, दरवाजा खाली है। मारे दहशत के आंख खुल गई, पसीना पसीना था, उठा बिस्तर से, मुसल्ले पे गिर गया, रो के कहता या अल्लाह 7वां बेटा ना दे, अपने करम से 7वीं बेटी अता फरमा दे। बाबा जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, फैजाने सैयदा फातिमा ज़हरा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुफ्ती हम्माद रजा साहिब किबला मुरादाबादी, जश्ने गौसुल बरा कॉन्फ्रेंस। मैं अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें।